السلام علیکم عثمان. قرآن مجید کے زمانہ نزول کے بارے میں ساری انفارمیشن میں اکٹھی کر رہا ہوں کیونکہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم لوگوں نے قرآن مجید کو بہت بہتر طریقے سے سمجھنا ہے، اس کی باتوں پر عمل کرنا ہے، تو ہمیں یہ چیز پتہ ہو کہ قرآن مجید کی کون سی صورت، کون سی آیت کس ٹائم پہ نازل ہوئی، اور اس کے لیے انفارمیشن اکٹھی کر رہا ہوں اور خود بھی یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں. یہ ایک السٹریشن سی بھی بنتی جا رہی ہے، ایک نقشہ سا تھا، اور اس کے ذریعے بات کو سمجھنا آسان ہے کہ کون سی صورت، کون سی آیت کس ٹائم پہ نازل ہوئی ہوگی. یہ انفارمیشن ساری مولانا مودودی کی تفہیم القرآن سے اکٹھی کر رہے ہیں. اور ابھی تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے سورہ نوح، سورہ نمبر 71 کے بارے میں کہ وہ کس ٹائم نازل ہوئی ہوگی. اس کے بعد ہے سورہ الجن، سورہ نمبر 72. اس کے بارے میں غالب گمان یہی ہے، اس کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبوت کے ابتدائی دور میں کہیں پر نازل ہوئی ہوگی. سورہ الجن، سورہ نمبر 72، یہ نبوت کے ابتدائی دور میں غالباً نازل ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد ہے سورہ المزمل، سورہ نمبر 73. اس کے بارے میں مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ اس سورت کی 2 رکوع ہیں اور یہ 2 الگ زمانوں میں ان کا نزول ہوا ہے. پہلے رکوع کے بارے میں تو جو عالم ہیں، مفسرین ہیں، متفق ہیں کہ یہ مکہ میں نازل ہوا، اور اس کے بارے میں تھوڑی تحقیق کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مکہ کے ابتدائی دور کے نازل شدہ احکامات میں سے، نزول میں سے ہے. اس میں آپ لوگ دیکھیں تو انیشیلی اگر آپ لوگ اس میں دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت مل رہی ہے کہ آپ نبوت کا جو منصب ہے وہ سنبھال سکیں. اور پھر آپ لوگ مزید دیکھیں تو آپ لوگ سمجھیں گے کہ اس کے اندر ایسی بات ہے کہ قرآن مجید کا کم از کم اتنا حصہ نازل ہو چکا ہے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز تہجد میں آدھی آدھی رات کو اٹھیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں. اور پھر ایک اور پوائنٹ بھی اس میں کلیئر ہوتا ہے کہ جو مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کی مخالفت تھی وہ زور پکڑ چکی تھی. تو یہ اس دور کی کہیں پہ یہ رکوع جو ہے یہ اس دور میں کہیں پہ نازل ہوا ہے. اور پھر دوسرے رکوع کے بارے میں مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ یہ جو سوچ سکتے ہیں کہ یہ مدینہ میں نازل ہوا کیونکہ اس میں قتال فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے، اور پھر فرض زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے کہ فرض زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھی اس میں دیا گیا. اور زکوٰۃ جو ہے یہ ایک مخصوص شرح اور نصاب کے ساتھ مدینہ میں فرض ہوئی تھی، تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا رکوع جو ہے یہ مدنی ہے. تو یہ تھا سورہ جن، سورہ الجن اور سورہ المزمل کی زمانہ نزول کے بارے میں انفارمیشن. اور پھر سے آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں کے فیڈ بیک کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کچھ بھی انفارمیشن جو آپ لوگوں کے پاس ہے، کچھ بھی پوائنٹس جو آپ لوگ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہم لوگ بہتری لا سکتے ہیں اس انفارمیشن کو اکٹھے کرنے میں، شیئر کرنے میں، تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں. جزاک اللہ.